بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح کا دلچسپ واقعہ۔ جیسے ہی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو آپ کے اخلاق اور ایمانداری کی عربوں میں عزت بڑھتی چلی گئی، اور مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم اپنی جوانی کی عمر میں آئے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پہ بڑھنے لگی، تو ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چل سکے، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو بھی شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے وہ شخص اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو ضرور وہ اپنا مال آپ کو دے دیں گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ شام کی طرف جاؤ، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں۔ یہ فرما کر آپ کے چچا خاموش ہو گئے۔ تب سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجے۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی کیونکہ اس وقت مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ سے زیادہ سمجھدار، قابل اعتماد اور سمجھدار، اچھے اخلاق والا آپ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب یہ سن کر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اگر آپ نہ گئے تو وہ اپنا معاملہ کسی اور سے طے کر لیں گی، لیکن آپ کو یقین تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی نہ کسی کو بھیجیں گی۔ سیدہ خدیجہ نے کسی کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری، میں نے آپ کے نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اس لیے ہی میں نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام میں بولا کہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ میرا کام کریں گے تو میں آپ کو دگنے دوں گی، لہٰذا آپ نے ہاں کہہ دی۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو بتایا۔ آپ کے چچا بولے کہ یہ روزی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو وہ کہیں تم بھی وہی کرنا۔ آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ آپ کام میں روانہ ہوئے اور آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ کے اوپر اپنا سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں آپ جاتے بادل کا سایہ وہیں وہیں آپ کے ساتھ جاتا۔ بشرا شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوار کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے پیارے نبی سرکار دو عالم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو شخص اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے پوچھا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ پھر وہ شخص سرکار دو عالم کے پاس پہنچا۔ پہلے اس نے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر اس شخص نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ وہی ہیں، اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے توریت کتاب میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستوار نے کہا کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے۔
آپ تھوڑا اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیں۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستوار نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ اس کے بعد اس نے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدی۔ اس تجارت میں وہاں آپ سے ایک شخص نے جھگڑا کیا کہ یا لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی بھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور وہ بولا کہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے الگ ملاقات کی اور ان سے کہا کہ یہ نبی ہیں، یہ وہی ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لی۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ ختیجہ کے 2 اونٹ بہت ہی تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا اور دوڑتا ہوا اگلے حصوں کی طرف آیا اور اپنی پریشانی آپ کو بتائی۔ آپ اس وقت ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان اونٹوں کی کمر پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے جب ایسا کیا تو اونٹ اس وقت کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس قدر اونٹ تیز چلنے کے لیے قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے یہ دیکھا کہ جب پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوتے ہیں تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تھا۔ یہ تمام معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گونج اٹھی اور ایسا لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو گیا ہو۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے پہلے ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت ختیجہ نے دیکھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ پر ایک بدلی نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے تجارت کا سارا خرید و فروخت کا معاملہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ اس بار پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ بہت ہی خوش ہوئی اور کہا کہ میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی پیچھے ہیں۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ آپ جلدی سے جائیے اور میسرہ کو لے کر آئیے۔ حضرت ختیجہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس بار بھی بادل آپ پہ سایہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی روانہ ہوئے تو آپ اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ اس وقت بھی آپ کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم میسرہ کو لے کر حضرت ختیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ختیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ یہ سن کر میسرہ نے کہا کہ یہ منظر میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور میسرہ نے وہاں کے تمام معجزات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت ختیجہ نے جو کچھ خود دیکھا تھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا تھا وہ سب اپنے چچا زاد بھائی کو کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے، یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بولے، ختیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ جاؤ کہ محمد اس امت کے آخری نبی ہیں۔ دنیا کو ان کا ہی انتظار تھا اور وہی یہ زمانہ ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم نے صرف یہی تجارت کا سفر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں کیا تھا،
پیارے نبی نے حضرت ختیجہ کا اور بھی بہت تجارت کا سامان فروخت کیا تھا۔ قریش کے بہت سے ہی نوجوان ان سے نکاح کی خواہش مند تھے اور کافی لوگ ان کو نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے۔ حضرت ختیجہ نے سب کو انکار کر رکھا تھا اور پیارے نبی سرکار دو عالم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خاتون کو جس کا نام نفیسہ تھا ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند عورت آپ سے خود نکاح کی پیشکش کرے کیا آپ مان لیں گے؟ اس کی بات سن کر پیارے نبی سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا کہ حضرت ختیجہ بنت خویلد۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ اس نے حضرت ختیجہ کو ساری بات بتائی۔ حضرت ختیجہ نے اپنے چچا کو جس کا نام عمر بن اسد تھا اس کو اطلاع دی تاکہ وہ نکاح کر سکیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے بھی 2 بار شادیاں ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح جس سے ہوا ان کا نام عتیق تھا، اسے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ ختیجہ کا دوسرا نکاح ہوا۔ سیدہ کا دوسرا نکاح ابو غالب نام کے شخص سے ہوا۔ ابو غالب بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے پہلا نکاح تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔